الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم صرف بدرال الموسیقہ قانون کھیوالی اور تحصیل الصرف کو پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر ہم قوانین کو پڑھ رہے تھے۔ قانون جو تھے اجوف کے قوانین ہم پڑھ رہے تھے کہ جو کلمہ ہفت اقسام میں اجوف ہوتا ہے، یعنی اس کے عین کلمے میں حرف علت آتا ہے، واو یا ہم اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اس کے قوانین پڑھ رہے تھے کہ اس کلمے کے اندر کون سی تعلیلات، تبدیلیاں کون سی وقوع پذیر ہوتی ہیں، اس کے کیا کیا قانون ہیں۔ کچھ ہم نے قانون پڑھے تھے۔ آج ہمارا ایک اگلا قانون ہے اجوف واوی اور اجوف یائی دونوں کے متعلق۔ یہ بھی آج کا ہمارا قانون بہت آسان ہے کہ جب بھی کوئی فعل ہو، فعل متصرف ہو، فعل متصرف سے مراد میں نے آپ کو صرف کے شروع میں ہی بتایا تھا، یعنی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مکمل گردانیں بنتی ہیں، یعنی صرف صغیریں کبیریں پوری بنتی ہیں، اور کچھ فعل ہوتے ہیں غیر متصرف جن کی پوری گردانیں نہیں بنتی، مطلب ہے کہ پوری ان کی تفصیلات نہیں آتی۔ مثلا جس طرح کہ فعل تعجب ہو گیا۔ اب فعل تعجب جو ہے وہ فعل غیر متصرف ہے۔ اسی طرح ہم نامیر کے اندر بھی کچھ افعال پڑھیں گے، جو اس طرح کے افعال مدح و ضم ہیں، نعمہ بیسا، اس طریقے سے افعال مقاربہ ہیں، یہ افعال غیر متصرفہ ہیں، تو وہ نامیر کے اندر مزید آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے یہ بات بتائی ہے کہ پہلا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو واو اور یا متحرک، یعنی کوئی بھی واو ہے اور یا ہے، یعنی واو ہے یا ہے، اور وہ متحرک ہے، متحرک کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی اس پہ کوئی حرکت ہے، واو اور یا متحرک ہے اور وہ فعل متصرف کے اندر آ رہا ہے، فعل غیر متصرف میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ مثلا یہ دیکھ لیں، میں فعل تعجب کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا فعل تعجب ہے ما اک والا ہو، ما اک والا ہو، ما اب یا ہو۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ ما اکولہ کا والا سے اور اب یا با یا سے میں نے فعل تعجب کے وزن پڑھا ہے، ما افعلہ۔ آپ فعل تعجب کا وزن آپ کو اچھی طرح یاد ہے، فعل تعجب میں نے بتایا تھا کون سے وزن پہ آتا ہے، ما افعلہ، جس طرح کہ آپ گردان پڑھتے تھے نا، ما اضربہ و اضرب بہ، تو وہی چیز ہے ما اکولہ۔ اب یہ دیکھیں واو اور یا متحرک ہے۔ اب جو ہم قانون پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ وہ واو اور یا متحرک اگر فعل متصرف میں ہوں، فعل غیر متصرف میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ اب جو ہم آگے قانون پڑھیں گے تو میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ ابھی پہلے قانون کو سمجھ لیں کہ واو اور یا متحرک ہو، ٹھیک ہے جی، اور اس کا ما قبل جو ہے وہ ساکن ہو، اور یاد رکھیں اس کا جو ما قبل ساکن ہے وہ قابل حرکت بھی ہو، قابل حرکت بھی ہو، یعنی کیا مطلب، اس پہ مثلا الف ہے تو الف اگر فرض کریں ما قبل الف ہے وہ ساکن تو ہوگا، الف ساکن ہی ہوتا ہے، لیکن اس پہ آپ حرکت نہیں ٹرانسفر کر سکتے، اس پہ حرکت کوئی نہیں آتی۔ تو قابل حرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت کو بھی قبول کر سکے، حرکت کو بھی جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہو، کیونکہ اگر وہ حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر وہ آیا بھی پڑا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ جو اس کا ما قبل ہے وہ قابل حرکت ہو۔ اس لیے اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے لفظ جس کے اندر پہلے الف آئی پڑی ہے تو آپ اگرچہ اس کو لگا بھی دیں، تو مثلا ایک مثال دیتا ہوں، مثلا یہ دیکھیں لفظ ہے کا والا۔ اب دیکھیں یہاں واو متحرک ہے لیکن اس کا ما قبل جو ہے وہ ساکن تو ہے الف، لیکن وہ الف ہے، قابل حرکت نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا واو اور یا متحرک ہو، اس کا ما قبل، جو ما قبل سے مراد یعنی اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو اور قابل حرکت ہو۔ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ قابل حرکت ہو، اس سے مراد یعنی الف نہ ہو۔ اب وہ فعل متصرف کے اندر آ جائے، فعل غیر متصرف میں نہ آئے، یا متعلقات فعل متصرف۔ متعلقات فعل متصرف سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسم، مطلب ہے کہ یوں کہہ لیں اسم فاعل، اسم مفعول، یہ سارے متعلقات، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، یہ سارے متعلقات ہوتے ہیں، تو ان کے اندر آ جائے۔ لیکن میں ابھی آپ کو مزید تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ ان میں سے جو اسم تفضیل ہے اس کے اندر بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا، یہ الگ متعلقات فعل میں سے ہے لیکن اس کے اندر قانون جاری نہیں ہوگا۔ اب واو اور یا متحرک ہوں،
फ़ेल मुतसरफ़ के अंदर हों या मुतअल्लिकात फ़ेल मुतसरफ़ के अंदर हों और मा कबल उनका क्या हो, साकिन हो, तो कानून ये है कि उस वाव और या की हरकत मा कबल जो साकिन है उसको मुंतकिल करके दे देंगे, यानी उसकी हरकत मा कबल को दे देंगे, मुंतकिल कर देंगे। यहाँ मिसाल देखेंगे तो आपको और बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मसलन देखें, हमारे पास एक लफ्ज़ है यक़वुलु। देखिए हमने पढ़ा था लफ्ज़ काला, तो काला असल में क्या था, कावाला, ये हमने कानून पढ़ा। बाआ असल में क्या था हमारे पास, बाजाआ, ठीक है जी। तो अब यहाँ देखें हमने वो कानून पढ़ा था तो ये बाआ हो गया, वो कावाला क्या हो गया, काला हो गया। अब यहाँ कानून ये है, बात ये है जो समझने की है वो ये है कि अब इसी का मुज़ारे मालूम यक़वुलु, कावाला यक़वुलु, कावाला में तो कानून जारी हो गया, काला बन गया। यक़वुलु में भी कानून जारी होगा। अभी वो कानून हम पढ़ते हैं कि वो कौन सा कानून जारी होगा। अब कावाला यक़वुलु तो नासारा यनसुरु, ये बाब है। बाआ यबियो, बाजाआ यबजिउ, बाजाआ यबजिउ, दाराबा यदरिबु, ये बाब हमारे ऊपर जारी हो रहा है। अब यहाँ हमने गौर ये अब करना है, जो मैं बात बताने लगा हूँ वो कानून ये था कि वाव और या मुतहरिक हो। अब देखें ये वाव मुतहरिक पड़ी है, यानी इस पे पेश है ना, मुतहरिक है, इधर या मुतहरिक पड़ी है, उस पे ज़ेर है और उसका मा कबल साकिन है, यानी देखें क्वाफ साकिन है, इधर भी बा क्या है, साकिन है और काबिल हरकत भी है, यानी अलिफ नहीं है, काबिल हरकत भी है। अब यहाँ एक और दूसरी बात ये कि ये फ़ेल मुतसरफ़ में है, फ़ेल मुतसरफ़ फ़ेल मुज़ारे मालूम के अंदर है, फ़ेल मुज़ारे मजहूल के अंदर आ जाएँ तो फ़ेल मुज़ारे मालूम देखें पूरी गदान आती है ना, पूरी उसकी गदान होती है, यदरबु यदरबान यदरबून तदरिबु तदरिबान, पूरी गदान पढ़ते हैं ना, तो ये फ़ेल मुतसरफ़ के अंदर आ रहा है। अब कानून ये कहता, और फिर ये एक शर्त और भी है जो आपने ज़हन के अंदर रखनी है, वो शर्त ये है कि उसकी माजी जो है उसमें भी तालील हुई हो, यानी उसके अंदर भी कानून जारी हुआ हो। जिस तरह कि अभी आपने देखा कि काला, इसकी माजी के अंदर भी कानून जारी हुआ है कि असल में वो कावाला था तो काला बन गया। इस तरह बाजा आ था तो बाआ बन गया। अब हमने क्या करना है, उस वाव और या की हरकत पीछे मुंतकिल कर देनी है। अब ये यक़वुलु क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, ये बन जाएगा यक़ूलु, यानी हम वाव की हरकत पीछे क्वाफ को दे देंगे, यक़ूलु, बा या की हरकत बा को दे देंगे, ये हो जाएगा यबीओ। तो यानी ये हरकत ट्रांसफ़र हो गई, पीछे मुंतकिल हो गई, तो ये बन गया यक़ूलु, ये बन गया यबीओ। ये कानून है। इस तरीके से आप बहुत सारे अल्फाज जिस तरह के ताला यतूलो, तो यानी ज़्यादातर आप देखेंगे कि जब अजवफ़ का फ़ेले मुज़ारे मालूम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो वाव और या की हरकत होती है वो ट्रांसफ़र होकर पीछे आ जाती है। लेकिन अब यहाँ ये कानून तो आपने समझ लिया कि वाव और या मुतहरिक हो, मा कबल साकिन हो, काबिल हरकत हो, उसकी माजी में तालील हुई हो और वो वाव और या मुतहरिक फ़ेले मुतसरफ़ में या मुतअल्लिकात फ़ेले मुतसरफ़ में हो तो उसके वाव और या की हरकत नकल करके माकबल को दे देंगे। अब ये तो फ़ेल मुतसरफ़ की मिसाल मैंने दे दी, फ़ेल गैर मुतसरफ़ की मिसाल भी आप फ़ेल मुतसरफ़ के मुतल्लिकात की मिसाल भी दे सकते हैं। मैं उसकी भी दे देता हूँ। मसलन आप देखेंगे, अब आपको मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको वो बात भी समझ आ जाए, ताकि उसके अंदर भी कोई मुश्किल पेश ना आए। मसलन हमारे पास एक लफ्ज़ था, देखें हमारे पास एक लफ्ज़ था फ़ेल माजी मालूम, अपना ऐसा मफ़ूल मक़वूलुन मफ़ऊलुन। तो अब यहाँ देखें वाव मुतहरिक है और उसके माक़बल हर्फ साकिन है और ये देखें मक़वूलुन इसम मफ़ूल है, तो ये मुतल्लिकात फ़ेल मुतसरफ़ है, यानी फ़ेल मुतसरफ़ का मुतल्लिकात में से आ रहा है। मैंने बताया था ना, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसम तब्दील, इसम आला, इसम अपना क्या नाम है, इसम ज़र्फ़, ये सारे मुतल्लिकात में आ जाते हैं। तो मक़वूलुन मफ़ूलुन का अब हम क्या करेंगे, हम वाव की हरकत नकल कर देंगे तो ये हो जाएगा मक़ू, फिर ये इल्तिक़ाए साकिनैन है तो एक वाव को हम उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा मक़ूलुन हो जाएगा। इस तरह हमारे पास एक लफ्ज़ है मबजूउन, तो अब देखें यहाँ पर भी या वही मफ़ूलुन के अंदर है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम बा की हरकत ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा, और ये
یا ساکن ہو جائے گا، واو بھی ساکن ہے، التقاء ساکنین ہے، جب ہم اس واو کو ہٹا دیں گے تو یہ ہمارے پاس لفظ آ جائے گا یوں. تو یہ ہم نے شاید پیچھے قانون پڑھا بھی تھا یا قانون مزید پڑھیں گے کہ یا ساکن ہو، ظاہر ہو اور ما قبل اس کا مضموم ہو تو آپ کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو واو سے بدل دیتے ہیں، یہ قانون ہم نے پڑھا تھا. لیکن یاد رکھیں اجوف کا جو اسم مفعول ہوتا ہے، کون سا؟ اجوف کا اسم مفعول ہے، اگر اس میں یا ساکن ما قبل مضموم آ جائے تو وہاں یا کو واو سے نہیں بدلتے بلکہ وہاں جو ضمہ ہے پہلے والا اس کو کسرے سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ مبیعن ہو جائے گا. یہاں کیا ہو جائے گا؟ مبیعن ہو جائے گا. یعنی ہم نے پیچھے قانون پڑھا تھا، یاد ہو تو کون سا؟ یا سارا اور اپنا یہی سرو. تو ہم نے مجہول کے اندر جب گئے تھے یوئی سرو تو ہم نے یعنی اجوف اپنا مثال یائی کا تو ہم نے وہاں قانون پڑھا تھا کہ یا ساکن ہو، ظاہر ہو، ما قبل مضموم ہو تو یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، یعنی واو سے بدل دینا واجب ہے. لیکن کچھ جگہ ہم نے پڑھی تھی کہ وہاں یا کو آپ نے واو سے ما قبل ضمہ بھی ہو تو یا ساکن بھی ہو تو آپ نے اس کو واو سے نہیں بدلنا. ان میں سے ایک مقام یہ بھی تھا کہ جب بھی اجوف کا اسم مفعول ہو اور اس کے اندر یا ساکن ما قبل مضموم بھی آ جائے تو اس میں آپ نے یا کو واو سے نہیں بدلنا بلکہ جو ضمہ ہے اس ضمے کو آپ نے کسرے میں بدل دینا ہے، زیر کر دینا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ اب مبوءن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا ہو جائے گا؟ مبیعن، یعنی ضمہ کسرہ بن جائے گا. بہرحال تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ متعلقات فعل کے اندر بھی میں نے اسم مفعول میں بھی کر کے دکھا دیا کہ واو اور یا متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو اور وہ یعنی متعلقات فعل متصرف ہو اس کے اندر آ جائے تو اس کی، اور ما قبل جو ہے وہ الف نہ ہو تو اس کی حرکت مقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں. تو یہ کہ یقولو بن گیا، یبیعو بن گیا، اس طریقے سے مقولن ہو گیا، مبیعن ہو گیا. لیکن اگر فعل غیر متصرف ہو تو وہاں قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے ابھی یہاں دیکھیں میں نے فعل تعجب کی مثال لکھ رکھی ہے جو میں ابھی آپ کو دے بھی رہا تھا، ما اقولہ ما ابیعہ. اب یہاں دیکھیں واو اور یا متحرک ہیں، ما قبل ساکن بھی ہے تو حرکت منتقل ہم نہیں کر رہے. کیوں کہ یہ کیا ہے؟ اس اپنا فعل تعجب ہے یعنی فعل غیر متصرف ہے، یہاں آپ نے حرکت منتقل نہیں کرنی اگرچہ یہ شرائط پوری بھی پڑھی ہوں. اب اس کے ساتھ ہم یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ متعلقات فعل میں اسم تفضیل کے اندر بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا. یعنی یہاں دیکھیں مثلا اسم تفضیل کا وزن کون سا ہے؟ افعلو، اضرب اضربان اضربونا، تو افعلو. اب یہاں دیکھیں اقولو، ابجعو، یہاں واو اور یا متحرک ہیں، ما قبل ساکن ہے تو پھر بھی ہم یہاں قانون جاری نہیں کر رہے، یعنی یہاں ہم حرکت منتقل نہیں کریں گے. یہ چند پوائنٹس اپنے ذہن کے اندر رکھ لینے ہیں کہ یہاں آپ نے یہ قانون جاری نہیں کرنا. اسی طرح جس لفظ کے اندر جو لفظ رنگ یا عیب کے اوپر دلالت کر رہا ہو، جو میں آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا عیب اور رنگ کے بارے میں، تو اگر جو لفظ رنگ و عیب کے معنی پہ دلالت کر رہا ہو وہاں پر بھی اگر واو اور یا متحرک ما قبل ساکن ہو تو وہاں بھی حرکت آپ نے منتقل نہیں کرنی. مثلا دیکھیں لفظ ہیں یعورو، یہ کانا کے بارے میں میں نے کہا تھا، یس یدو جو سر پہ بال ختم ہو جاتے ہیں، یا یس یدو تو یہ عیب ہے، یہ رنگ یہ اپنا یہ بھی عیب کے بارے میں. رنگ کی مثال دیکھیں اب یدو سفید، اسودو کالا. یہاں دیکھیں یا متحرک ہے، یہاں واو متحرک ہے، پہلے با ساکن بھی ہے، ادھر سین ساکن ہے، ادھر عین ساکن ہے، ادھر سواد ساکن ہے، لیکن حرکت منتقل ہم نہیں کر رہے. حالانکہ یہ فعل بھی ہیں لیکن ہم ان کے اندر قانون جاری نہیں کر رہے کیونکہ یہ رنگ اور عیب کے معنی دے رہے ہیں. تو ہم نے پڑھ لیا کہ اگر فعل غیر متصرف ہو، اسم تفضیل ہو، رنگ و عیب کے معنی ہو تو وہاں ہم نے یہ قانون جاری نہیں کرنا. یا ما قبل قابل حرکت نہیں ہے تو وہاں بھی قانون ہم نے جاری نہیں کرنا. اور پھر ایک اور چیز بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اگر اسی طریقے سے واو اور یا جو متحرک ہے اگر لفیف کے عین کلمہ میں ہوں تو وہاں پر بھی آپ نے یہ قانون جاری نہیں کرنا. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے یتوی، یہ دیکھیں لفظ ہے یتوی، لفیف ہے، دیکھیں نا یتوی یو تھا نا تو یہ قانون کی وجہ سے یا سے اوپر ضمہ اڑ گیا، یہ قانون ہم آگے پڑھیں گے. یتوی تو یہ یفعلو ہے. تو اب یہاں دیکھیں واو اور یا
دو حرف علت آ گئے ہیں تو یہ لفیف ہے۔ اب لفیف کے عین کلمے میں یہ وزن میں نکال رہا ہوں، یفعلو، لفیف کے عین کلمے میں واو متحرک آ رہی ہے، ما قبل ساکن بھی ہے تو لیکن حرکت منتقل ہم نہیں کریں گے، کیوں کہ یہ لفیف ہے۔ ہم نے کہا تھا لفیف کے اگر عین کلمے میں واو یا یا متحرک آ جائے تو وہاں بھی آپ نے یہ قانون جاری نہیں کرنا ہے، یعنی واو یا کی حرکت منتقل پیچھے نہیں کرنی ہے، یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جس طرح کہ یتوی میں آ گیا، یا ایک میں یائی کی مثال بھی دے دیتا ہوں، یا اب یہاں دیکھیں یا متحرک ہے، یا پہ زبر ہے، ما قبل ہا ساکن ہے، لیکن پھر بھی ہم قانون جاری نہیں کر رہے کیونکہ یہ لفیف ہے۔ تو لفیف کے عین کلمے میں اگر واو اور یا متحرک آ جائے تو وہاں پر بھی آپ نے قانون جاری نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے، اگر واو اور یا متحرک کے بعد اپنا کیا آ جائے، مدہ زیدہ آ جائے تو وہاں پر بھی آپ نے حرکت کو منتقل نہیں کرنا۔ مثلا یہ دیکھیں لفظ، میں لفظ لکھ دیتا ہوں، ایک کچھ بٹا کے لکھ دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے پاس یہ لفظ ہے مقوالن، یہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس مقوالن، اب اس کا وزن ہے مفعالن۔ دیکھیں واو متحرک ہے، ما قبل قاف ساکن ہے، لیکن اس کے بعد الف مدہ آیا پڑا ہے، زیدہ آیا پڑا ہے، تو یہاں بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ مبجاؤن، یعنی اگر واو اور یا متحرک ما قبل ساکن کے بعد مدہ زیدہ آیا پڑا ہو تو وہاں پر بھی قانون جاری نہیں کرنا۔ تبیان، تمجیزن، لفظ تمجیزن، ٹھیک ہے، تمجیزن، دیکھیں تمجیزن، تو یہاں یا مد آیا پڑا ہے۔ تبیانن، تو یہاں دیکھیں یا متحرک ما قبل ساکن، یا متحرک ما قبل ساکن، لیکن اس کے بعد یا مدہ، اس کے بعد الف مدہ، تو قانون جاری آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی یعنی، لیکن یاد رکھیے گا، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں کہ واو اور یا مدہ زیدہ کہیں پہ آ جائیں، واو اور یا متحرک ہو، ما قبل ساکن، اس کے بعد مدہ زیدہ آ جائے، چاہے الف مدہ ہو چاہے واو مدہ ہو، لیکن یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے، جو اس کا اسم مفعول ہوگا اس کے اندر آپ کو قانون جاری کرنا ہوگا۔ جیسے میں نے مقبولن میں کر کے دکھایا کہ وہاں مقبولن میں واو متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، اس کے بعد واو مدہ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہاں قانون جاری، یعنی اس جو ہم نے شرط لگائی نا کہ اس کے بعد مدہ زیادہ نہ ہو، اس سے اسم مفعول مستثنا ہے، یعنی اسم مفعول میں آپ نے قانون جاری کرنا ہے، اسم مفعول میں آپ نے قانون جاری کرنا ہے، اور باقی جگہوں پہ کہیں پہ بھی مدہ آ جائے زیادہ ان کے بعد تو وہاں پر بھی یہ قانون جاری آپ نہیں کریں گے۔ ایک اور چیز، کیونکہ اس کے لیے میں علیحدہ قانون بناؤں گا تو تھوڑا سا ایک نیا پورا وقت لگ جائے گا، اس لیے میں بہت آسانی کرتے ہوئے یہاں اسی قانون کے ساتھ ملا کے آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ ساری اسی کے متعلقہ ہے۔ وہ قانون کے ساتھ ہی کیا ہے، مثلا آپ وہ لفظ دیکھیں، اگر یہ ذہن میں رکھنا ہے، اب باقی ساری باتیں وہی ہیں، یقولو، یبجاؤ، یبجاؤ، میں اب لے آیا ہوں مضارع مجہول پہ، آپ کو مضارع مجہول پہ، اجوف کے مضارع مجہول پہ لے آیا ہوں۔ اب یہاں تھوڑا سا ذہن کے اندر رکھنا ہے، میں نے کیا کہا تھا، واو اور یا متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو، اور باقی شرائط ساری میں نے بتا دی ہیں، تو اس کی حرکت منتقل کر دیں گے۔ اب یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے جو میں بتانے لگا ہوں، اگر واو اور یا متحرک ہیں لیکن ان پہ حرکت کون سی ہے، فتح، زبر کی حرکت ہے، فتح ہے، زبر ہے، یعنی ویسے تو ہم نے کلیتاً قانون پڑھا نا کہ حرکت منتقل کرنی ہے، وہ تو سب کے اندر ہے، چاہے واو پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی حرکت ہے آپ نے حرکت تو ٹرانسفر کرنی ہے، یہ تو بات کلیئر ہے، یہ تو بات ہم نے پڑھ لی ہے، اور کہاں کرنی ہے وہ ساری شرطیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب میں ایک اور بات بتانے لگا ہوں کہ اگر واو اور یا پہ حرکت کون سی ہے، فتح کی ہے، اور آپ منتقل کرتے ہیں، مثلا اب یہاں جیسے دیکھیں یقولو، یب جاؤ، فعل مضارع مجہول، یب جاؤ، یقولو، اب یہاں میں ٹرانسفر کرتا ہوں کیونکہ شرائط پوری ہیں تو کیا ہو جائے گا، یہ دیکھو یہ شکل بن جائے گی،
یہ شکل بن جائے گی۔ تو یہاں ایک چیز جو ذہن کے اندر رکھنی ہے، اگر واو اور یا پہ فتحہ ہو، اگر وہ حرکت آپ منتقل کرتے ہیں، فتح کی حرکت یعنی قانون شرائط پوری ہیں اور حرکت منتقل کرتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس واو اور یا کو جب آپ فتح اس کا شفٹ کریں گے، پیچھے منتقل کریں گے، تو پھر اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ اس واو اور یا کو الف سے اب یقبلو کیا ہو جائے گا، یقالو، کیا ہو جائے گا، یقالو، کیونکہ فتح تھا واو پہ، یہ دیکھیں نا زبر تھی، زبر ہم نے قواف کو دی، دیکھیں یہاں یا پہ زبر تھی، فتح تھا، ہم نے با کو دے دیا، تو یہاں اب واو اور یا کو الف بنا دیں گے، یہ ہو جائے گا یباؤ، یباؤ، یقالو، یباؤ ہو جائے گا۔ یعنی جہاں پر بھی واو اور یا متحرک ہوں، لیکن حرکت کون سی سے متحرک ہوں، فتح سے، اور وہ اگر منتقل ہو تو پھر واو اور یا کو الف سے بدل دینا ہے۔ اب ہمارے پاس جو گردان بنے گی اجوف کی وہ یوں پڑھیں گے، قالا یقولو، باء یبیو، یعنی ناصرہ ینصرو کو اس طرح سے، تالا یطولو، ماتا یموتو، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے اگر ہے وہ جو ہم نے باء یبیعو، یا اس پہ جو بھی اس طرح کے لفظ آ جاتے ہیں ہم ان کو اس طریقے سے بدل دیں گے۔ اور اگر مطلب اب اسی کا مجہول ہم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، یقالو، یباؤ، اب نیچے گردان بھی پوری اسی طرح سے آئے گی۔ مثلا ہم نے وہ پڑھی نا یقولو، یقولو، اب یقولو تھا اصل میں یقولو، تو یقولو یقولانے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے، یقولو یقولانے یقولون، تقولو تقولانے یقلنا، تقولو تقولانے تقولون، تقولینا تقولانے تقلنا، اقولو نقولو۔ تو یہ دیکھیں سب جگہوں پہ جو کیونکہ شرط پوری ہے تو ہم نے حرکت منتقل کر دی۔ اس طرح یبیو، یبیو نہیں پڑھیں گے، یبیو یبیانے یبیون، تبیو تبیانے یبیعنا، تبیو تبیانے تبیو تبیانے تبیون تبیعنا تبی آنے تبعنا، ابیئو ابیئو نبیئو۔ تو یعنی یہاں دیکھیں سب جگہوں پہ وہ، تو تھوڑا سا یہ ہم پڑھنے کے اندر جو ہے وہ علیحدہ طریقہ آ گیا ہے وہی فعل مضارع، لیکن یہاں تعلیل قانون جاری ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کے مضارع کے پڑھنے کا انداز جو ہوگا وہ تھوڑا سا، باب تو وہی ہوگا لیکن پڑھنے کا انداز مختلف ہو جائے گا، اس پہ دھیان دینا ہے۔ اب مجہول آئے گی تو اس کو کیا پڑھیں گے، یقبلو یقبلانے یقبلون نہیں، بلکہ قانون جاری ہو گیا، یقالو یقالانے یقالون، تقالو تقالانے یقلنا، تقالو تقالانے تقالون، تقالینا تقالانے تقلنا، اقالو نقالو۔ اس طریقے سے یباؤ یبانے یباؤنا، تباؤ تبانے یبانا، تباؤ تبانے تباؤنا، تبائینا تبانے تبانا، اباؤ نباؤ، یعنی سب جگہوں پہ واو جو ہے وہ الف سے بدل جائے گی۔ اس طریقے سے ہم قانون جاری کرتے جائیں گے، اور مقبول مقول مبجوع مبیع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جہاں جہاں پر بھی یہ قانون جاری ہونا ہے وہ قانون جاری ہوتا جائے گا۔ ہر سبق کو 2 سے 3 بار ضرور دہرایا کریں، کسی جگہ کو سکپ نہ کیا کریں، جب تک اگلا سبق نہ آئے پچھلے دہراتے رہا کریں، اگلا ساتھ ہو بھی صحیح تو روزانہ کی بنیاد پہ 1-2 لیکچر کو پیچھے سے ضرور دہرایا کریں۔ دیگر دوستوں کو بھی اس سلسلے کے ساتھ منسلک کریں، جو نئے آتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا جب تک آپ پچھلے ہمارے ترتیب سے لیکچر نہیں سنیں گے اتنے تک آپ کو یہ سمجھ آنے والے نہیں ہیں۔ جو مشق دی جائے اس کو ضرور حل کیا کریں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے اس پہ سوال کر سکتے ہیں، یا ویسے یہاں یوٹیوب پر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی سوال، کسی طریقے سے جہاں جس سورس کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے آپ اس کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے اصل زیادہ تر جوابات جو ہوتے ہیں وہ یوٹیوب کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ جو باقاعدہ کلاسز لے رہے ہیں ان کو گروپس کے ذریعے اس کے اوپر رہنمائی دی جاتی ہے، اور جو حضرات نئے ہیں ان سے میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ جب تک آپ ترتیب سے پہلے نہیں سمجھ کے آئیں گے اتنے تک شاید آپ کو یہ قوانین سمجھ نہ آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔